صدر مملکت نے دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کی مخالفت کر دی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا، حکومت کا دریائے سندھ سے مزید نہریں نکالنے کا فیصلہ یک طرفہ ہے۔ بطور صدر حکومتی تجویز کی حمایت نہیں کر سکتا۔ میرا آئینی فرض ہے کہ ایوان اور حکومت کو خبردار کروں۔ آپ کی کچھ یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں۔ حکومت سے درخواست ہے موجودہ تجویز کو ترک کرے، اتفاق رائے سے حل نکالنے کے لیے سٹیک ہولڈر سے مل کر کام کریں۔ صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، احتجاج اور نعرے۔ اجلاس میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ اور گورنر کے پی کی شرکت۔ مختلف ممالک کے سفیر بھی موجود تھے۔ پارلیمنٹ اور حکومت اگلے بجٹ میں عوام کو حقیقی ریلیف دیں۔ شہری مہنگائی اور توانائی کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ تلے دبے ہیں۔ حکومت تنخواہوں اور پینشن بڑھانے کے اقدامات کرے۔ تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس کم اور توانائی کی لاگت کم کرنے کے اقدامات کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت کا نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ کہا، انٹرنیٹ تک رسائی، رفتار بڑھانے اور ٹیکنالوجی پر مبنی معاشی ترقی پر توجہ دینا ہوگی۔ اسکالرشپ، مالی امداد کے پروگرامز کے ذریعے نوجوانوں کو مزید مواقع فراہم کریں۔ موجودہ اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر سیکیورٹی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانا ہوگا۔ ہم دوبارہ دہشت گردی کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان حالیہ کامیاب انسداد دہشت گردی تعاون حوصلہ افزا ہے۔ صدر نے چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی اور دیگر دوست ملکوں کے تعاون کو سراہا۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی مظالم کی مذمت۔ کشمیریوں سے مکمل اظہار یکجہتی، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور۔ اپوزیشن کے دوستوں کو عوام کے مسائل سے دلچسپی ہے، نہ اس کا حل نکالنا ان کی ترجیح ہے۔ اپوزیشن صرف سیاست چمکانا چاہتی ہے۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کے احتجاج پر تنقید۔ کہا، صدر مملکت نے آج پارلیمنٹ سے تاریخی خطاب کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، اپوزیشن نے بدتمیزی اور بد تہذیبی کی بنیاد رکھی۔ لوگوں میں شعور آ گیا ہے۔ بدتمیزی، بد تہذیبی اور خدمت میں کیا فرق ہے؟ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کہتے ہیں، جس طرح سے پارلیمنٹ کو چلایا گیا، قانون سازی کی گئی، یہ پارلیمانی تاریخ کا سیاہ ترین سال ہے۔ حکومت نے تمام جمہوری روایات کو رون ڈالا ہے۔ ہماری پوری جدوجہد اب بانی کو رہا کرانا ہے۔ رمضان پیکج کے لیے کسی کو لائن میں نہیں لگنا پڑے گا۔ پہلی بار 20 ارب روپے ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے دیے جائیں گے۔ ہر مستحق خاندان کو 5,000 روپے ملیں گے۔ 40 لاکھ خاندانوں کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، پہلی بار شفاف طریقے سے پروگرام پایا تکمیل کو پہنچا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ٹیلی کام ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ رمضان پیکج کے مانیٹرنگ نظام کا جائزہ لیا۔ وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے بریفنگ دی۔ شرح سود 12% پر برقرار۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ پالیسی کمیٹی کا کہنا ہے، فروری کے دوران مہنگائی توقع سے زیادہ کم رہی۔ امپورٹ میں اضافے کے باعث بیرونی اکاؤنٹ پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ مرکزی بینک کے اعلان سے تاجروں کو دھچکا۔ ایف پی سی سی آئی نے شرح سود میں 5% تک کمی کا مطالبہ کیا تھا۔ آئی ایم ایف سے $1 ارب کی نئی قسط کے لیے حتمی مذاکرات۔ این ایف سی اور زرعی انکم ٹیکس سے متعلق امور پر بات چیت۔ سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان پر بھی خصوصی سیشن۔ گردشی قرضے کی ادائیگی کے لیے بجلی پر 2.8 روپے فی یونٹ سرچارج لگانے کی تجویز۔ پی آئی اے سمیت اداروں کی نجکاری کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ سینیٹرز اور ایم این ایز کو ایس ایچ او بن کر دھمکی آمیز کال کرنے والے شخص کو پکڑ لیا۔ آئی جی اسلام آباد کی سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں بریفنگ۔ کہا، یہ گینگ ساہیوال میں آپریٹ کرتا تھا۔ انہوں نے سرکاری حکام اور کاروباری شخصیات کو بھی کالز کی۔ شہروز احمد نامی شخص سے 21 سیمز اور کئی موبائل فون ملے۔ چیئرمین کمیٹی نے بتایا، کالز میں بچوں سے متعلق دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ طلال چودھری نے کہا، آئی جی صاحب، اب ملزم کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ لاہور کے میو اسپتال میں اینٹی بیکٹیریل انجیکشن سے اموات۔ بیکٹیریا مارنے والے انجیکشن سے دوسرا مریض بھی چل بسا۔ ایم ایس نے بتایا، انجیکشن ڈی جی ہیلتھ آفس سے ملے تھے۔ تیسری ڈوز کے بعد ری ایکشن ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے لیا۔ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا، انجیکشن کے معاملے میں انسانی غلطی نظر آ رہی ہے، کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی۔
قتل کے وقت مصطفیٰ احمد نشے میں نہیں تھا. قبر کشائی کے بعد مصطفیٰ کی میڈیکل رپورٹ آ گئی. لاش کے 11 نمونے لیے گئے. کسی بھی نشہ آور یا سکون آور شے کے شواہد نہیں ملے. کیس میں اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر نے پولیس کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی. ملزم ارمغان سے ملنے والی اشیاء بغیر کسی تاخیر فورینزک کے لیے بھیجی جائیں. ارمغان کے قریبی لوگوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لے کر مقدمات کیے جائیں. ملزم کے والد سے تحقیقات اور کرمنل ریکارڈ چیک کرنے کی ہدایت. وزیر ریلوے کا عید پر 4 خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان. کرایوں میں 20% رعایت ملے گی. حنیف عباسی کہتے ہیں ML1 کے لیے کوریا، UAE اور چائنا کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. کراچی میں شدید گرمی. ٹیمپریچر 39 ڈگری تک پہنچا. کراچی میں 10 سے 15 روز تک بارش کا بھی کوئی امکان نہیں. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے موسم کی سختی 12 مارچ کے بعد کچھ کم ہو سکتی ہے. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بادل برسنے لگے. سوات میں بارش اور برف باری سے موسم سرد. مظفر آباد میں ہلکی بارش. پہاڑی علاقوں میں برف باری. وادی نیلم اور وادی لیپا کے بالائی علاقوں میں جانے والی متعدد سڑکیں بند. اسلام آباد، پنجاب اور بلوچستان میں بھی بارش کی پیش گوئی. گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان. موسمی تبدیلی. صحرا میں یالہ باری ہونے لگی. قطری دارالحکومت دوحہ میں تیز بارش کے ساتھ آسمان سے گولے بھی گرے. لوگوں نے یالہ باری سے بچنے کے لیے گھروں میں پناہ لی. بھینسوں کی ہلاکت پر 4 وابدہ افسروں کو قید سنا دی گئی. ٹنڈو محمد خان میں تارے گرنے سے 3 بھینسیں ہلاک ہو گئی تھیں. وابدہ افسروں کو سال بھر قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی. کوہاٹ کے تانڈا ڈیم کے قریب فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید. نماز جنازہ ادا کر دی گئی. وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت. کہا خیبر پختونخوا پولیس کے سپوتوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیاں دی. FB علی کیس میں طے ہوا آرمی ایکٹ فوجیوں کے لیے بنا. وہ کہہ رہے ہیں FB علی کیس میں سویلینز کے ٹرائل کی بھی اجازت تھی. آپ کہہ رہے ہیں سویلینز کے ٹرائل کی اجازت نہیں. جسٹس جمال مندوقیل کے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں ریمارکس. کہا مسئلہ یہ ہے سویلینز اگر آرمی ایکٹ کے تحت جرائم کریں تو کیا ہوگا. وکیل حامد خان نے کہا آرمی ایکٹ میں شامل وہ شقیں جن کے تحت سویلینز کا ٹرائل کیا جاتا ہے وہ غیر آئینی ہیں. آرمی ایکٹ کو ایک طرف رکھیں تو آئین میں فوجی عدالتوں کی گنجائش نہیں. حامد خان کے دلائل مکمل. سماعت کل تک ملتوی. نان اویلیبل وارنٹ ایک جج صاحب نے جاری کر دیے تھے. اس کے خلاف ہم نے درخواست دی تھی. وہ سسپینڈ کر دی ہیں. عدالت ہراساں کرنے کا حق ہے. لوگوں کے خلاف مقدمے بناؤ، آرڈر لو، گرفتاری کی خوف تو کوئی نہیں ہے ہمیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI رہنما سلمان اکرم راجہ کے ATC سے جاری وارنٹ معطل کر دیے. فریقین کو نوٹس 2 ہفتے میں جواب طلب. سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا ہراساں کرنے کے لیے مختلف حربے اختیار کیے جا رہے ہیں لیکن ہمیں کسی کا خوف نہیں. ہم آئینہ دکھاتے رہیں گے. تحریک انصاف ایک نہیں کئی جلسے کرے گی. ریگولر بینچ نیب سے متعلق معاملات کی سماعت کر سکتا ہے. سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس آغا فیصل نے بطور ریفری جج نیب ریفرنسز سے متعلق ہائی کورٹ کے دائرہ کار پر فیصلہ سنا دیا. فیصلے میں کہا گیا ہے نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے نیب ملزمان کی درخواستیں چیف جسٹس کو ارسال کی جائیں. 26ویں ترمیم کے بعد آئینی بینچ کا دائرہ کار بنیادی حقوق کے نفاذ سے متعلق خصوصی حیثیت رکھتا ہے. سندھ حکومت نے گرین اور اورنج لائن کا آپریشنل کنٹرول سنبھال لیا. سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کہتے ہیں دونوں BRT لائنز کو دیگر پبلک ٹرانسپورٹ سسٹمز کے ساتھ منسلک کرنے کے منصوبے جاری ہیں. کراچی کے لیے مربوط اور مؤثر شہری ٹرانزٹ سسٹم تشکیل دیا جا رہا ہے. ضلع کرم میں بنکرز مسمار کرنے کا عمل جاری. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے اپر کرم میں 168 اور لوئر کرم میں 162 سے زائد بنکرز مسمار کیے جا چکے. پائیدار اور دیر پا امن کے لیے ضلع میں مزید بنکرز کو مسمار کیا جائے گا. شہید مولانا حامد الحق کے سیاسی جانشین کا والد پر حملے کی تحقیقات پر عدم اطمینان کا اظہار. مولانا عبدالحق ثانی نے AOI نیوز سے گفتگو میں کہا واقعے کو 10 دن ہو گئے لیکن اب تک تحقیقات سامنے آئی نہ ہی پتہ چلا کہ سہولت کار کون ہے.
طاغوتی قوتوں نے مولانا حامد الحق کو ان کا مشن روکنے کے لیے شہید کیا، لیکن میں مولانا حامد الحق کے مشن کو آگے لے کر چلوں گا۔ اسرائیل نے امریکہ کو اپنا ایجنٹ سمجھ لیا، امریکی ایلچی حماس نمائندے سے کیوں ملا، اسرائیل کا ناراضگی کا اظہار۔ امریکی ایلچی نے کہا ہم اسرائیل کے ایجنٹ نہیں، ملاقات قیدیوں کی رہائی میں مددگار ہوگی۔ اسرائیل نے کہا امریکہ نے اپنی پالیسی کی خلاف ورزی کی۔ اور سرفراز کو ہٹانے کے لیے عمر اکمل کو وکٹ کیپنگ دی گئی، باسط علی کا انکشاف، سابق ٹیسٹ کرکٹر نے دعویٰ کیا عمر اکمل سے زبردستی وکٹ کیپنگ کرائی گئی، گیم چینجر بلے باز کا گیم بھی خراب کیا گیا، کھلاڑیوں پر ایسا پریشر ڈالا جاتا ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتا۔